ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کے باوجود ایران جدید ترین ایٹمی ٹیکنالوجیوں کے میدان میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں شوپیان میں اس پنڈت کے گھر جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کو حال ہی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میڈیا الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے سابق وزیراعظم عمران خان کا خطاب لائیو یا براہ راست دکھانے پر پابندی لگا دی ہے۔ فلسطینیوں نے ایک استحکامتی کارروائی میں صہیونی انتہا پسندوں کی بس کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ نے ایک اجلاس میں سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کی مذمت کی ہے اور عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی نے پارلیمانی کارروائی پارلیمنٹ سے باہر انجام دینے کے لیے کرد اور سنی سیاسی دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کے باوجود ایران جدید ترین ایٹمی ٹیکنالوجیوں کے میدان میں داخل ہو گیا ہے۔ تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں نے اس خوف سے ایران کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی کہ جدید ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی ایران کو طاقت کے منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے ایٹمی صنعت کی 20 سالہ منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 20 سال کے دوران ایٹمی بجلی گھروں کے لیے کم سے کم 30,000 ماہرین کی تربیت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے بڑی طاقتوں کی تمام تر بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایٹمی صنعتوں کے میدان میں جدید ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ایران اس وقت طب، زراعت اور مختلف صنعتی شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ نے کہا کہ انہیں شوپیان میں اس پنڈت کے گھر جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کو حال ہی میں قتل کیا گیا۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شوپیان کے علاقے چھوٹی گام میں اس کشمیری پنڈت کے گھر تعزیت کے لیے جانا چاہتی تھیں جس کو پچھلے دنوں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں اتوار کے روز ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے یہ باتیں اپنے ایک ٹویٹ میں کہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نظر بند کر دیا گیا کیونکہ میں ایک مقتول کشمیری پنڈت کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے اس کے گھر جانا چاہتی تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ شوپیان میں پنڈت سنیل کمار کے اہل خانہ سے ملاقات کی میری کوشش کو انتظامیہ نے ناکام بنایا ہے۔ پچھلے دنوں کشمیر میں غیر کشمیری باشندوں اور کشمیری پنڈتوں پر حملوں میں شدت آئی ہے جس کے پیش نظر انتظامیہ اور حکومت پر حزب اختلاف کی جماعتیں شدید حملے کر رہی ہیں۔ پاکستان میڈیا الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے سابق وزیراعظم عمران خان کا خطاب لائیو یا براہ راست دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پیمرا نے یہ فیصلہ سابق وزیراعظم اور PTI کے چیئرمین عمران خان کی سرکاری اداروں اور اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کا نوٹس لیتے ہوئے کیا ہے۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ عمران خان پر یہ پابندی پیمرا آرڈیننس 2022 کے سیکشن 27 کے تحت عائد کی گئی ہے۔ پیمرا نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ عمران خان اپنی تقریروں میں اداروں پر مسلسل بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں۔ پیمرا کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنی تقریروں میں نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں اور افسران اور اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ پیمرا نے ان پر امن عامہ کو خراب کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ واضح رہے سنیچر کو عمران خان نے اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران IG اور DIG سمیت اسلام آباد کی خاتون میجسٹریٹ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد اسلام آباد کے پولیس اہلکاروں نے کہا تھا کہ وہ اس طرح کے بیانات کے بعد اب عمران خان کی سیکیورٹی کے فرائض انجام نہیں دیں گے۔ فلسطینیوں نے ایک استحکامتی کارروائی میں صہیونی انتہا پسندوں کی بس کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی اخبار یدیوٹ آہرنوٹ نے رپورٹ دی ہے کہ اوفرا کالونی کے شمال میں واقع وادی الحرامیہ کے علاقے میں فلسطینی مجاہدین نے مشرقی رام اللہ کے سلواد دیہات کے قریب صہیونی انتہا پسند کی بس پر فائرنگ کی۔
صہیونی ذرائع نے دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس کارروائی میں کوئی صہیونی زخمی نہیں ہوا کہا کہ بس پر کم سے کم 10 گولیاں لگی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بھی رپورٹ دیا ہے کہ اس کارروائی میں صہیونیوں کے حامل بس کو نقصان پہنچا ہے اور غاصب صہیونی فوج نے سلواد دیہات میں داخل ہونے کے لیے جنوبی راستے کو بند کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اتوار کو ایک فلسطینی نے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک بس پر فائرنگ کی تھی۔ ہسپتالی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کم سے کم 8 صہیونی زخمی ہوئے۔ فلسطین کے قانونی اداروں نے ابھی حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ گزشتہ مہینے مقبوضہ فلسطین میں 649 استحکامتی کارروائیاں انجام پائیں، جس کے نتیجے میں 26 صہیونی زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کے خطیب نے کہا ہے کہ مسجد الاقصیٰ بدستور شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور فلسطینی عوام اس مسجد کے دفاع کے لیے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں۔ فلسطین کے سابق وزیر اوقاف اور مذہبی امور اور مسجد الاقصیٰ کے خطیب شیخ یوسف جمعہ سلامے نے مسجد الاقصیٰ کو آگ لگائے جانے کی برسی کے موقع پر ایران پریس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکام اس مقدس مقام پر تسلط جمانے اور اسے مذہبی لحاظ سے تقسیم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کے خطیب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مسجد الاقصیٰ ایک مقدس اسلامی مقام ہے اور غیر مسلموں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد الاقصیٰ کا دفاع صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر اس مقدس اسلامی مقام کے تحفظ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسجد الاقصیٰ کے خطیب شیخ یوسف سلامے نے کہا کہ سرزمین فلسطین میں صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں عربوں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کو دنیا والوں کے سامنے کھل کر بیان کریں۔ فلسطین کے سابق وزیر اوقاف اور مذہبی امور نے مزید کہا کہ اگرچہ ساری دنیا نے مسجد الاقصیٰ کے خلاف صہیونیوں کے حملوں اور سازشوں پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، لیکن فلسطینی قوم اپنے حقوق اور مسجد الاقصیٰ کے دفاع میں ڈٹی ہوئی ہے۔ دوسری جانب حماس کے سینئر رہنما داؤد شہاب نے مسجد الاقصیٰ کو آگ لگائے جانے کی برسی کے موقع پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ واقعہ مسجد الاقصیٰ کے دفاع کے حوالے سے مسلمانوں کو ان کی خطیر ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصیٰ میں لگی آگ ابھی بجھی نہیں ہے اور اس مسجد پر حملے اور غیر قانونی کھدائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دریں اثنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی تک دنیا بھر کی مساجد صہیونیوں کے خلاف مزاحمت اور استحکامت کا مرکز بنی رہیں گی۔ ترجمان وزارت خارجہ ایران نے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کو نظر آتش کیے جانے کی برسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 53 سال قبل 21 اگست 1969 کو صہیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو آگ لگا دی تھی اور یہ جرم فلسطین پر قابض صہیونیوں کا پہلا یا آخری جرم نہیں تھا۔ واضح ہے اسلامی تعاون تنظیم نے 21 اگست کو عالمی یوم مساجد قرار دیا۔ 21 اگست 1969 کو ڈینس مائیکل نامی ایک انتہا پسند صہیونی نے مسجد الاقصیٰ کو آگ لگا دی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سن 1969 میں ایک قرارداد کے ذریعے مسجد الاقصیٰ میں آگ لگائے جانے کی بابت صہیونی حکومت کی سخت مذمت کی تھی۔ یمن کی پارلیمنٹ نے ایک اجلاس میں سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی اور الحدیدہ بجلی گھر کے لیے ڈیزل کے حامل بری جہاز کو روکے جانے کو جنگی اور جنگ بندی کے سمجھوتے کی شقوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یمنی پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی نے جارے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی پر ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد اور اس کے زر خرید ایجنٹ یمنی عوام پر دباؤ بڑھانے اور ان کی زندگی کو مسائل و مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے جان بوجھ کر مواقع ضائع کر رہے ہیں۔ یمن میں جنگ بندی کی مدت 2 اگست کو بڑھا دی گئی تھی، لیکن جارے سعودی اتحاد بدستور اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی شقوں پر عمل درآمد سے اجتناب کر رہا ہے، جس میں یمنی عوام کے سخت ترین محاصرے میں ڈھیل دینا بھی شامل ہے۔ اس اجلاس میں جارے سعودی اتحاد کے زر خرید ایجنٹوں کے ہاتھوں یمن کے تیل اور گیس کے ذخائر کی لوٹ کھسوٹ کی مذمت بھی کی گئی۔ یمن کے پیٹرولیم کے وزیر کا کہنا تھا کہ جارے سعودی اتحاد اور
اماراتی اتحاد نے 2018 سے اب تک یمن کے اربوں ڈالر کے تیل کو لوٹا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جار سعودی اور اماراتی اتحاد نے 2018 سے جولائی 2022 تک 9 ارب ڈالر سے زائد کے تیل کی چوری کی ہے۔ اس سے قبل میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ ایک بڑا آئل ٹینکر جو جار سعودی اتحاد سے متعلق ہے اور اس میں تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل حمل کرنے کی گنجائش ہے، ایک دن میں سعودی عرب کے زیر علاقوں سے یمن کا تیل چوری کیا گیا ہے۔ یمن کے آئل کمپنی کے ترجمان نے جمعرات کو کہا تھا کہ جار سعودی اتحاد نے الحدیدہ بندرگاہ کے قریب گولڈن ایگل آئل ٹینکر کو جو ڈیزل کا حامل تھا روک رکھا ہے۔ یمن کی آئل کمپنی کے اعلان کے مطابق یمنی تیل کے حامل کئی جہازوں کو جار سعودی اتحاد کی جانب سے روک لیا گیا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ افروزی کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ یمنی دربدر اور بے گھر ہوئے ہیں۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی نے پارلیمانی کارروائی پارلیمنٹ سے باہر انجام دینے کے لیے کرد اور سنی سیاسی دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما فاضل مواد نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس گرین زون سے باہر بلائے جانے کا امکان موجود ہے اور ہم اس سلسلے میں سنی اور کرد پارلیمانی اتحادوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاحال پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے لیے جگہ کا تعین نہیں کیا گیا۔ شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ اور صوبائی کونسلیں جس جگہ مناسب سمے اجلاس بلا سکتی ہیں۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس سلیمانیہ یا کسی اور شہر میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب صدر تحریک نے کہا کہ چونکہ باقی سیاسی جماعتوں نے کھلے مباحثے کی دعوت قبول نہیں کی ہے، لہٰذا انہیں ہمارے اگلے اقدام کا انتظار کرنا چاہیے۔ صدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ تمام سیاسی دھڑوں کے درمیان کھلے مباحثے کا انتظام کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تجویز پر کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے انہیں کوئی واضح جواب موصول نہیں ہوا۔ مقتدیٰ صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اس حوالے سے بالواسطہ موصول ہونے والے پیغامات بے سود ہیں اور ان میں بقول ان کے انقلابیوں اور عراقی عوام کے مطالبات شامل نہیں تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک کی سیاسی جماعتیں اہم مسائل کو اہمیت نہیں دے رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اب اگلے قدم کا انتظار کرنا چاہیے۔ مقتدیٰ صدر کی جانب سے ملک کے سیاسی دھڑوں کو کھلے مباحثے کی دعوت کا معاملہ ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب عراق کے عبوری وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے گزشتہ ہفتے سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے کل جماعتی اجلاس بلایا تھا، لیکن صدر تحریک کے کسی بھی رہنما نے اس میں شرکت نہیں کی۔ عراق میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات اکتوبر 2021 میں ہوئے تھے، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کی وجہ سے حکومت سازی کا عمل انجام نہیں پا سکا۔ مبصرین کے مطابق عراق کو اس وقت سیاسی دانشمندی کی ضرورت ہے اور یہ کام پارٹی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر باہمی گفت و شنید کے بعد ممکن نہیں ہے۔